خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس سیگمنٹ میں. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قلعہ مفتی عامر صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی سہیل صاحب، علامہ عمران بشیر صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے سوالات اس نمبر پہ آپ لوگ بھیجتے ہیں، جن کو ہم شامل کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں شامل کریں. آپ لوگوں نے یکم رمضان سے بہت سوالات بھیجے ہیں، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جن کے سوالات شامل نہیں کر پائے ان سے بہت معذرت، بوجود اگر وقت ہمارے اوپر گنجائش نہیں ہوتی ہے ٹائمس اس وجہ سے. چلائے گا پہلا سوال چلائے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. میرا نام محمد عیسیٰ ہے، میں انڈیا سے بول رہا ہوں. ہاں میرے دو سوال ہیں. ایک، مصافحہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ انگوٹھا جو ہے اس کی ہڈی کو پکڑنا ہے یا صرف نارمل ہینڈ شیک جو ہوتا ہے ویسے کرنا ہے؟ دوسرا سوال، ربی زدنی علما، یہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو کیا شروعات میں قل ربی زدنی علما یہ کہہ سکتے ہیں؟ صحیح ہے. مصافحہ ہوتا ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے ہڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں بھائی، دین کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ یہ ہڈی یہاں پر ٹکرائے گی تو مصافحہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. سیدھے سیدھے طریقے سے ہاتھ ملائیں، ہو گیا مصافحہ. جی مصافحہ ہو گیا. مصافحہ کرنا سنت ہے. ہاں یہ ہے کہ اچھے طریقے سے مصافحہ کریں، خوش دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، اور جب تک دوسرا بندہ ہاتھ نہ چھڑائے تو اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کریں. اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ جلدی ہاتھ چھوڑ دے. تو بس یہ کہ مصافحہ کریں، یہ سنت کریمہ ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زندہ رکھنا چاہیے سلام کرتے ہوئے. وہ ہاتھ نہ چھڑائیں، آپ بھی جان نہ چھڑائیں. جی اپنی جان نہ چھڑائیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ میں ہاتھ ملا رہا ہوں یہاں دیکھ رہا ہوں، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو خاص توجہ اس کی طرف دینی چاہیے. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا ربی زدنی علما. دیکھیں قرآن کریم میں جو ہے نا وہ ہے وقر ربی زدنی علما. تو قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیے. تو بہتر یہ ہے کہ ربی زدنی علما یہ آپ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ فرما. اس میں تو کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ انگوٹھا بس لائٹر نوٹ کے اوپر ہے ایک بات کہ یہ مصافحے کی جتنی بھی تفصیل مفتی صاحب نے بیان کی ہے وہ نامحرموں کے لیے نہیں ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے، کنڈیشن ہے نا ذرا. ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے. اچھا یہ سلام کے صحیح الفاظ کیا ہیں؟ وہ السلام علیکم، السلام علیکم، وہ ہوتا ہے نا ہم عرف عام میں بہت روانی میں، تو کیا ہے یعنی سلام میں بھی یہی فارمولا ہے کہ بھائی جان بس آپ سلام کرو ہو گیا سلام، یا نہیں یہ عبارت کہیں گے تو ٹیکنیکلی سلام ہوگا؟ جی حدیث کے جو الفاظ مبارکہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو اس انداز میں السلام علیکم، سام کا مطلب موت کے معنی میں آتا ہے اور السلام کا مطلب سلامتی کے معنی میں آتا ہے. اس لیے تلفظ درست کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت عرض کرتا چلا جاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے البادی بالسلام بری من الکبر. جو شخص اپنی سب سے بڑی بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہے، جس بیماری نے سب کو تباہ کیا آج تک جتنے بھی تباہ ہوئے ہیں شیطان سے لے کر آج تک، وہ تکبر کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے نجات عطا فرماتا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ یہ معمول پیش کرتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے ان سے بڑا نہ کسی کو بنایا ہے نہ بنانا ہے، سب سے بڑی ہستی ہیں ہی وہی رحمت للعالمین. وہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے ہیں. وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کوشش کی زندگی بھر کہ کبھی ایک موقع تو پہل کر جائیں، لیکن فرمایا نہیں. تو ہم سلام موبائل پہ بھی رابطہ ہو تو کوئی اور الفاظ کی بجائے سلام میں پہل کریں. فرمایا جو 25 مرتبہ روزانہ سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی بھی دیں گے اور تکبر سے محفوظ بھی فرمائیں گے. اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کر کے داخل ہوں اور درود پاک اور کل شریف پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں بیچیں. کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے صحیح عبارت تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن السلام علیکم بھی کہہ لیں تو مطلب وہ سلام ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ تک کہیں گے تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. صحیح ہے. وبرکاتہ تک کہیں گے تو اور بڑھ جائیں گے. اچھا صحیح ہے. 10 نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. واہ واہ واہ. اچھا جواب میں کچھ لوگ وعلیکم السلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام کو کہتے ہیں علیکم السلام، ایک ہی بات ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ علیکم وعلیکم دونوں درست ہے دونوں اس میں. یہ تو ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، لیکن یہ مطلب نماز کی تجوید کی طرح والا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں صحیح ادا نہیں ہوا تو سلام نہیں ہوا. یہ مطلب ثواب، کیونکہ آپ اتنے ثواب نیکیاں بتا رہے ہیں تو وہ ہو جائے گا نا اگر تھوڑا بہت. ہاں دیکھیں تجوید جو ہے وہ ہر بندہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام یہ ہوتا ہے تو وعلیکم السلام بھی
تجوید قرات میں جو ہے وہ لازم ہوتی ہے. ہم جو عام طور پہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو میں بھی تجوید کو نافذ کر دیں اور پھر وہ اس طرح کے معنی اور مطالب اور فتوے بھی دیتے ہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. دنیا کے ہر مذہب میں ایکسچینج آف گڈ وشز کے لیے ورڈ یوز ہوتے ہیں، مختلف ورڈ یوز ہوتے ہیں، نمستے، ست سری اکال، گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ. اسلام میں یہ ہے کہ السلام علیکم، اور اہل جنت کا بھی قرآن میں ذکر کیا، تحیتہم، ان کی جو تحیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ السلام علیکم ہوگی. یہ جو سلام کہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، ایک دعا ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے، اور باقاعدہ اس کی برکتیں ہوتی ہیں. لہٰذا اس کو گرم جوشی سے کریں جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری توجہ اور اٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ کریں تو انشاءاللہ تکبر بھی دور ہو جائے گا، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا. بالکل صحیح، بالکل. اور اس سے پہلے داؤد صاحب سے پوچھوں، فقہی مسئلہ آپ نے احناف کے مطابق یہ بتایا تھا نا کہ اگر نماز کے دوران آپ نماز پڑھ رہے ہو کوئی سلام کرتا ہے تو اس وقت جواب دینا واجب نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جواب دینا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر بھی ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک اختلاف یہ بنے گا کہ نماز میں اگر کوئی سلام کرے تو انہی الفاظ میں اس کو رد کر دیا جائے گا، یعنی اسی الفاظ میں اس کو جواب دے دیا جائے گا. جیسے اس نے کہا السلام علیکم تو سامنے سے کہا جائے گا السلام علیکم. جہاں تک معاشرتی اعتبار سے کس چیز کو زیادہ تاکید کی گئی ہے، دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں کہ السلام علیکم کہا جائے یا سلام علیکم کہا جائے. دونوں طریقے ہمارے یہاں بالکل ٹھیک ہیں اور عربی کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہیں. اور قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار اور اس طرح کی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال کلچرلی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں سلام علیکم کہنے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے اور دوسری جگہ پر السلام علیکم. لیکن عربی کے اعتبار سے دونوں بالکل ٹھیک ہیں اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا بڑھاتے جائیں اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. ورحمۃ اللہ کہہ دیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، وہ ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. صحیح. اور یہ تو توجہ دلائے، ابھی چونکہ رمضان ختم ہو رہا ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو عادتیں رمضان میں بنائیں وہ سارا سال جاری رکھیں. تو یہ بہت کچھ فارمولاز ایسے ہیں نا کہ جن پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم کوشش کر لیں، ہم جیسے لوگ تو شاید کہ جس طرح اب بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن واقعاً اگر آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار کبھی کبھی میرے دماغ میں آ جاتا ہے کہ میں بڑا کوئی 30 مار خان، میں بڑا مؤذن، تو یار آپ اس کی پریکٹس یہ کریں کہ کوشش کریں کہ کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، رتبے میں، منصب میں، عمر میں، آپ سلام سے پہل کریں، آٹومیٹکلی آپ میں یہ ختم ہوتا چلا جائے گا. بہت زیادہ افیکٹو ہے، انتہائی افیکٹو چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ انسان اگر مثال کے طور پر سلام میں پہل کرے، جیسے کہ مفتی عمران بشیر صاحب نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے، جتنا زیادہ انسان اس کو اپنا ایک روٹین بنا لے نا کہ اس کو یہ نہ دیکھے کہ معاشرتی اعتبار سے میرا اسٹیٹس کیا ہے، سب اگنور کر دے اور چھوٹا بھی نظر آ رہا ہے تو بھی وہ اس کے سامنے سلام میں پہل کرے، بہت فرق پڑتا ہے. اسی طریقے سے خاک پر بیٹھنا، اگر کوشش کریں کہ موقع ہو نا تو وہ زمین پر بیٹھ جائے، یقین کریں کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اسی طریقے سے اگر کبھی کسی محفل میں جانا ہو اور لگتا یہ ہے کہ نہیں، یعنی رشتہ داروں کے اندر یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں نا کہ میرا مقام یہ تھا، مجھے وہاں بٹھانا چاہیے اور اس پر ناراض ہو گئے اور پھر آگے نہیں بلایا، یہ نہیں بات نہیں کر رہے، یا ایون ڈگنیٹریز کے اعتبار سے ہوتا ہے نہیں جناب وہ صدر محفل ہونے چاہیے تھے، اگر وہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں اور نہ کریں اس بات کی کمپلین کہ ٹھیک ہے، نظر انداز کریں اور اس سے کم پر راضی ہو جائیں، تو یقین کیجئے کہ یہاں پر وہ کم پر راضی ہو جائیں گے، وہاں پر ان کی نشست مرکز. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، واہ. ویسے ایک چھوٹی سی بات، عام طور پہ کوئی فون نہیں اٹھاتا اور آپ کے ساتھ یہ بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہوگا تو ناراضگی کا اظہار، میسیج کا جواب نہیں دیا، تو اس میں ناراضگی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا، قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کے گھر کو چل کے آ گیا ہے، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ کی طرف سے جواب آیا تھا میری مصروفیت ہے، معذرت چاہتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. جب کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں پھر ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو دل پہ بوجھ نہیں لانا چاہیے. کیا بات، جب چل کے جا رہے ہیں تو بوجھ نہیں لانا چاہیے، تو چاہے جا کے فون نہ اٹھانے پر ناراضگیوں کا اظہار، یہ بچنا چاہیے ان چیزوں. کیا کہنا، زبردست زبردست، بالکل ٹھیک. میں اگلا سوال کرتا ہوں. یہ میرے ساتھ چونکہ واقعی پیش ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو مجھے علماء کرام کی بات سن کے سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، چھوٹے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. مجھے سے ایکچولی ہوا ہے کہ میں کہیں وہ سلام وغیرہ تو وہ مجھے ارے بیٹھو ابھی نہیں کرنا ہے یار، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو. تو یہ بہت دنیا ایسے بہت بڑی ہے کہ ان چکروں میں نہ پھنسا جائے تو شاید بہتر ہے. بلکہ شاید زندگی ہم اپنی سادگی میں، شاید ہم مجھے تک سادگی کرو تو وی آر ڈوئنگ دا بگیسٹ فیور ٹو آور سیلف، ناٹ اینی ون. اپنی زندگی آسان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ان چکروں میں خامخواہ کا اسٹریس اور انگزائٹی جو ہے نا یار نہیں، اب وہ یہ آئے گا پھر میں یہ بولوں گا، میں ایسے نہ بولوں ورنہ میرا یہ تاثر ہو جائے گا. دفع کرو بس. بلکہ وسیم بھائی زندگی آسان بناؤ بھائی. علماء الگ بیٹھے تھے دسترخوان پہ، خاص طور پہ آپ کا نام لے کے ذکر فرمایا کہ وسیم بھائی ہمیشہ
ہر ایک کو آ کے خود سلام کرتے ہیں، اور یہ عدم موجودگی میں یہ ذکر خیر ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، آپ لوگ عدم موجودگی میں کہہ رہے ہیں تو میرے لیے بڑے، آپ یو میڈ مائی ڈے، جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں چلائیں ایک سوال اور لے لیتے ہیں، چلائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں 2-3 ماہ کی رقم کو اکٹھا کر لیتی ہوں اور میرا مقصد اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ رقم میں اپنی کسی عزیز بہن کو دے دیتی ہوں جس کے سر پر اس کا شوہر نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے، مشکل میں ہے، لیکن میرے گھر کے پاس مسجد زیر تعمیر ہے تو اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ نکال کے میں مسجد میں بھیج دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں سوال سمجھ گیا ہوں، چونکہ ٹائم بہت کم ہے نا تو اس کو روکنے ٹھیک، بس وہی کہہ رہے ہیں کہ آگے سوال کا ایسا ہے کہ بھئی اب میں کنفیوز ہوں کہ اس میں سے کیا بہتر ہے، بہن کی مدد کروں، مسجد میں دوں، کیا کروں؟ میں ایک بات آپ کو عرض کروں ہاں کہ اگر مسجد میں دینے والا کوئی بھی نہیں ہے ہاں تو آپ بہن کی مدد بھی کریں اور کچھ وہاں بھی دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر مسجد میں دینے والے اور اہل محلہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی دیتا ہے۔ آپ کی بہن کو میرے خیال میں دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی بہن کی اگر ضروریات ہیں آپ ان کی مدد کریں، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور صلہ رحمی کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اور مسافے کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کو عرض کروں، آپ نے کہا نا سلام کے حوالے سے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین چیز کیا ہے اسلام کی؟ فرمایا کہ سلام کو عام کر اور بھوکوں کو کھانا کھلا، اور حدیث پاک میں ہے کہ 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں یا تصافحانی مصافحہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ارے کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، وقت بہت کم ہے تو ایک بات اگر اس میں بتا دیں آپ لوگ کہ بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے ایسی سوال کے زمین میں، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل، جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا تو بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اس سے بڑا اجر و ثواب یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، یعنی انسانیت کا احساس جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت یہ کہے گا، جب کسی بندے کو آپ نے کھانا نہ کھلایا ہوگا تو کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، یہ نہیں کہے گا میرے گھر کی تعمیر کیوں نہیں کی، لیکن وہ اپنے بندوں کا اتنا احساس کرتا ہے، کیونکہ بندہ مومن کی حرمت، رسپیکٹ، اس کی اہمیت، اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرما دی ہے کہ اس کو کعبے سے بھی بڑھ کے عظمت انبلیویبل ہے واقعی بات، یہ جب بھی میں سنتا ہوں ہل جاتا ہوں۔ جی آخر میں انصاف کی بات یہ ہے کہ بہت وزڈم سے بھرپور دونوں دوستوں نے جو تبصرہ کیا ہے نا، کہ اگر آپ غور کریں، بزرگوں نہیں کہا آپ نے، وہ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کر، بزرگان تو ہیں ہی نا وہ، لیکن یہ بزرگ دوست ہیں ہمارے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دونوں دوستوں نے جو بات کہی واقعی بہت عمدہ ہے، وزڈم کے تحت ہے کہ حکمت کے تحت آپ دیکھیں کہ مسجد کے حوالے سے اگر دوسرے افراد موجود ہیں تو اور اس کا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچاری خاتون جو ہیں ان اٹینڈڈ رہ جائیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب وہ کسی کو دیتے تھے اور کوئی کہتا تھا کہ یہ آپ کیوں اتنا اس کو نواز رہے ہیں، تو امام کہتے تھے کہ وہ وہاں سے دے رہا ہے تو ہم یہاں سے بانٹ، کیا بات ہے، وہ وہاں سے دینا بند نہیں کرتا تو ہم یہاں سے بانٹنا کیسے بند کرتے؟ آخری کامنٹ کر دیں بس۔ سخاوت کا جذبہ یہ رکھنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ، سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور جہنم سے بہت دور ہے، اور بخیل آدمی اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو سخاوت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کوئی بخیل آدمی ہو وہ اللہ کا کبھی دوست بن نہیں سکتا، اور سخی آدمی سے اللہ اپنا دوستی کے بغیر اس کو دنیا سے بھیجیں گے نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ سخاوت والے سے اللہ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ رشتہ داروں کا سب سے زیادہ حق ہے، شب قدر میں بھی سب کی معافی کا اعلان ہے، 4 لوگوں کے علاوہ، اس میں سے ایک وہ بھی ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہو۔ قطع تعلقی کرنا ختم کریں، صلہ رحمی سے اللہ پاک رزق میں بھی برکت دیتے ہیں اور جان مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اپنے کوئز کے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا،